اچھا، آپ کی 40 سال سے آپ اس شعبے میں ہیں، خدمت کر رہے ہیں. میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا تو آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی بھی آئے تو مجھے اس کا علاج کرنا ہے. یعنی یہ کیا بات ہے؟ اس کو سمجھنا تھوڑا میرے لیے مشکل ہوگا یا عام لوگوں کے لیے؟ دیکھیں فاروق، میں نے اپنا سارا آرتھوپیڈکس کا علم جی. کافروں سے سیکھا. ٹھیک ہے. اور مجھ میں انہوں نے کوئی تمیز نہیں کی گورے میں اور میرے میں. ٹھیک. آج بھی آپ دیکھیں مسلمان کوئی ریسرچ نہیں کرتے. جب ٹریننگ لے لیتے ہیں تو پیسے کمانے کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، جبکہ وہ کنٹینیوسلی کرتے ہیں. اور وہ ان کا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ سب کو وہ سکھاتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے اچھے ہیں، اس کی وجہ ان کا قانون سخت ہے. اگر پروفیسر صاحب لوگوں کو ٹرین نہیں کریں گے، ان کا ڈپارٹمنٹ ریسرچ پیپرز نہیں پبلش کرے گا، ان کا ڈپارٹمنٹ نئی نئی جدتیں پیدا نہیں کرے گا، تو پروفیسر کی چھٹی ہو جاتی ہے. یہاں پروفیسر جو بن جاتا ہے وہ سمجھتا ہے بس اب تو میں اس ملک کا محسن بن گیا ہوں. نہ وہ کام کرتے ہیں، نہ وہ کوئی ریسرچ کرتے ہیں، اور نہ ان کی کوئی پوچھ ہے. اس وجہ سے یہاں پہ ہر چیز سٹیگنیٹ ہو جاتی ہے، منجمد ہو جاتی ہے. ہمارے بچے اتنا کام کرنے کے لیے تیار ہیں جی. آپ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں، ہم تنخواہیں بھی کم دیتے ہیں. 24 گھنٹے کام ہوتا ہے، اور جو ساری رات کام کرتا ہے اس کو اگلے دن کوئی چھٹی نہیں ہوتی. 15,000 آپریشن ایک سال میں کرتے ہیں ہم یہاں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے. اور جو گورے اب ہمارے پاس آتے ہیں، اب ہم بین الاقوامی معیار کا ڈپارٹمنٹ ہے، گورے حیران رہ جاتے ہیں دیکھ کے کہ 24 گھنٹے دن رات آپ کے تھیٹرز چل رہے ہیں. میرا جو نرسنگ سٹاف، پیرامیڈیکل سٹاف، سارے کے سارے آؤٹ سٹینڈنگ ہیں. آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں کووڈ کی. جی. گوروں نے کووڈ میں کہا کہ آرتھوپیڈک سب سے خطرناک آپریشنز ہیں، کیونکہ آپ ڈرل بھی کرتے ہیں، 100 بھی چلاتے ہیں، تو آپ آرتھوپیڈک سرجری نہ کریں کیونکہ اس سے کووڈ پھیلتا ہے. ٹھیک ہے. فرق ہمارے پاس اللہ کا سہارا. ہم صبح آتے تھے، میں نے سب کو کہا کہ بیٹا 5 ڈپارٹمنٹس میں تقسیم ہو جاؤ، آپ لوگ ہر 5ویں دن آؤ، میں روز آؤں گا کیونکہ میں تو بونس پہ ہوں. ہم صبح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھتے تھے اور شروع کرتے. ہم نے ایک دن چھٹی نہیں کی. یہ کووڈ کا بتا رہے ہیں؟ کووڈ کے دن 11,000 آپریشنز کووڈ کے سال میں ہوئے. پہلے میں میرا پورٹر سے لے کے ڈاکٹرز تک سب نے کہا سر اگر آپ آ رہے ہیں ہم بھی آئیں گے. حالانکہ حکومت نے کہا تھا چھٹی دے دو، ایک بھی نہیں. اور اللہ نے ایسا ہم سے کام لیا. ان دنوں سرکاری اسپتال تو بند ہوئے تھے، ایمرجنسیاں بھی نہیں ہو رہی تھی، کوئی پیشنٹ لیتا ہی نہیں تھا، حالات ہی بڑے خراب. اور آپ دیکھیں اللہ نے اتنا کام لیا اور ہمارے سارے لوگ سرخرو ہوئے. ہم نے پھر لکھا پیپر کہ یہ جو ویسٹ سے آیا تھا یہ غلط تھا. انگلینڈ میں نیشنل ہیلتھ سروس نے کام بند کر دیا. ان کی ویٹنگ لسٹیں 3 سال پہ چلی گئیں. اس سال کے بعد انہوں نے کہا یار یہ تو ہم نے بہت زیادتی کی ہے. پھر انہوں نے چینج کیا اور کام کرنا شروع کیا. تو یہ سب ہوتا ہے جب ٹیم ہو، اور ٹیم اللہ کے فضل سے نیک نیت لوگوں پہ. ہمارے ملک میں جی کوئی کمی نہیں ہے ٹیلنٹ کی، سنسیریٹی کی. اوپر 2 نمبر لوگ ہیں. اللہ پاک ہمیں اگر مخلص لوگ اوپر دے دیں. آپ دیکھیں ہم نے کیا اچیو نہیں کیا ایک اچھے لیڈر کے پیچھے، اور ہم کر سکتے ہیں بشرطے کہ اب ہمارا نظام لوگوں کی مطابق ڈھل جائے. سے میرا دل رو رہا ہے. سینئر بیوروکریٹ اب ایچسن کو وہ گورا پرنسپل ریزائن کر گیا. جی. یہ کافر لوگ جی ان میں بہت زیادہ پرنسپلز ہیں، یہ اصولوں کے بہت پابند ہیں. نوکری کے پیچھے وہ نہیں لگا. اور اس کی دیکھا دیکھی سید بابر علی جو کتنا بڑا نام ہے، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے بورڈ آف گورنر سے. پر مجال ہے کوئی شرم آئی ہو اس بندے کو جو وفاقی وزیر اور سابق اتنا بڑا بیوروکریٹ رہا اور جس کے ڈکلیئرڈ اثاثے اربوں کے ہیں. مجال ہے کوئی شرم آئی. پھر رد عمل تو یہ آیا کہ یہ جو پرنسپل صاحب تھے یہ کوئی 40 لاکھ تنخواہ لیتے تھے، کوئی 100 چھٹیاں کرتے تھے، اس طرح کی کوئی بات رد عمل میں آئی اس کی. 40 لاکھ آپ اپنا کرکٹ بورڈ دیکھ لیں، 40 لاکھ تو مذاق ہے جی. وہاں آپ جو یہ باہر سے کروڑوں روپے کے
ایڈوائزرز لے آتے ہیں, جی کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. سید بابر علی نے کہا میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, لمز جیسے ادارے بھی انہوں نے بنائے. انہوں نے کہا جی 90 سال میں اس سے بہتر پرنسپل ایچ ایس این میں کوئی نہیں آیا. اور سید بابر علی نے 1934 میں ایچ ایس این سے تعلیم حاصل کی تھی. اب آپ سوچیں جب 40 لاکھ پہ اگر وہ آیا تھا تو آپ اس کے ساتھ ڈیسائیڈ کر کے ہی لائے تھے نا اس کو. وہ کون سا زبردستی آگے پرنسپل بن گیا. سو یہ باتیں میرا تو جی کل سے دل ٹوٹا ہوا ہے کہ یار اس لیول پہ ہم گر گئے.